are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. महीब आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी कुदरत, अजमत, हशमत के लिए, तेरे प्यार के लिए, और अबलीस की सारी कुव्वतों को उसकी पूरी नाराज़गी के साथ हम यस्सु के नाम से बांध देते हैं। और तेरी कुव्वत को, तेरी कुदरत को, तेरी अजमत को, तेरी हशमत को हम अपनी ज़िंदगियों पर यस्सु के नाम से मांगते हैं, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। सो आए हम जल्दी से फिलिपियों का खत निकालें, तीसरा बाब, और उसकी 10वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से तलावत में सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और मैं उसको और उसकी जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। आमीन। सो आज जो मेरा पैगाम है उसके 3 अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट है मौत। क्या पॉइंट है जी? मौत। सो फिलिपियों तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में दर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत को मालूम करें और अपनी जिंदगी को उसके मुशाबा करें। मौत जो है वो जिंदगी की इस दुनिया में रियलिटी है, और इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब जो हैं वो मौत तक ख़त्म हो जाते हैं। डेथ ने उनको ख़त्म किया है। वो कितने भी जाबर हों, कितने भी ताकतवर हों, मौत उनका डी एंड है, डेथ उनका डी एंड है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो मौत है वो डी एंड नहीं है। वाहिद मसीही ऐसी तालीम पाते हैं कि मौत जो है वो खात्मा नहीं है बल्कि जिंदगी का आगाज है। इट स्टार्टेड, और हम इसे अपनी जिंदगी में आगाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मौत जो है जमीन को और हमारे ज़मीर को हिला देती है। कहीं पे भी हो, लोग जो हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेथ से, मौत से। कहीं पर भी दुनिया में वकूअ पज़ीर हो, मौत एक ऐसा पैगाम है जिससे हर कोई शख्स जो है वो डरता है। इसी तरह जब यीशु मसीह की मौत की खबर जो है वो दुनिया में फैली तो बहुत सारे लोग जो है वो उससे डी एंड समझ रहे थे। इवन दो जितने लोग एंटी क्राइस्ट थे, मसीह यीशु के दुश्मन थे, वो भी ये सोच रहे थे कि मौत जो है वो मसीह यीशु को, मसीहत को ख़त्म कर देगी। और दुनिया के अंदर आज भी मौत को, मसीहत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा मसीहों को जलाया जाता है, मारा जाता है, और दुनिया ये समझती है कि शायद इन्हें मौत ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब से यीशु मसीह जी उठा है, ये ऐसी कुदरत है कि मौत हमें कभी ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि मौत के बाद हम असली ज़िंदगी में दाखिल हो जाते। ये नहीं, दुनिया की ये सोच, उनका ये एक्सपीरियंस ख़त्म कर दिया यीशु ने कि इंसान को सिर्फ मौत ख़त्म नहीं करती है। सो यीशु मसीह किस में से गुजरे? मौत में से, डेथ में से। और हमने इसे अंडरस्टैंड करना है, इसे समझना है। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखता हूं, लूका 23 बाब और उसकी 50 से 56 आयत हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रासबास आदमी था और उनकी सुलह और काम से रजामंद ना था, और यहूदियों के शहर अमताकिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था।
اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا. آمین. سو ریممبر، موت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے. ایک دوسرے کو بتائیں، ابھی صبح ہی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو بتائیں کہ موت ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے. موت نے ایمان کو چیلنج کیا تھا. جتنے شاگرد تھے ان کا ایمان تھا اور موت نے انہیں چیلنج کیا تھا. موت ایمانداروں کے لیے ایک چیلنج ہے. دنیا کے جتنے لوگ آئے، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، موت ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی. آج بھی دولت مندوں، طبیبوں، ڈاکٹرز کے لیے موت چیلنج ہے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع کے لیے موت چیلنج نہیں، ایک ایسا چینل تھی جس نے دنیا میں اس کے جی اٹھنے کی خبر دی. It was challenge for faith، لیکن وہ اس پر غالب آیا. آمین. سو یہاں پر دوسری بات، پہلی بات آپ کو بتایا موت، دوسرا جو پروسیس ہوا وہ دفن ہونے کا. یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ دفنایا گیا. دفن کرنے کے لیے یہاں پر ایک شخص یوسف ہے اور وہ جا کر یسوع مسیح کی لاش کو لیتا ہے. یہ جو دفن ہونا ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہر کوئی شخص خاموشی سے دیکھتا ہوتا ہے. ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور نہ صرف اس لمحہ پر خاموشی تھی بلکہ بہت ساری زندگیاں جو ہیں ان کے اندر بھی خاموشی پائی جاتی ہے. وہ یسوع مسیح کو اس ایریا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک دفن ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب تہلکہ مچ جاتا ہے، موت ہوتی ہے، لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن جب دفن کا پروسیس آتا ہے تو بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے قبرستان میں جا کے دیکھا ہوگا، جب لاش پڑی ہوتی ہے تو لوگ روتے ہوتے ہیں، وین ڈالتے ہیں، شور کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن جب دفنانے کا پروسیس آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ اینڈ لائن ہے اور اب یہ ختم ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اٹ فنش. اگر آپ کی زندگی میں خاموشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یسوع کو دفن کیا ہوا ہے. آپ نے اس کو سیکنڈ پروسیس میں دفنایا ہوا ہے. ممکن ہے یسوع کی طرح آپ کی زندگی میں اور بھی چیزیں دفن ہوں، لیکن here is a question. یہاں پر یوسف وہ شخص ہے جو اس دفنانے پر اپنی قبر دے رہا ہے، اپنی جگہ دے رہا ہے. اور یہ قبر سستی نہیں تھی، بہت مہنگی تھی. آپ کو پتہ ہے جب کوئی مرنے والا ہو اور لوگ بہت ساری دوائیوں پر پیسے لگا لگا کے تھک جائے تو اینڈ ٹائم پر وہ پیسے نہیں لگاتے، کہتے ہیں ہوتے مرن والا ہی ہے. آپ نے دیکھا؟ اور لوگ کبھی بھی پیسہ مرے ہوئے شخص پہ، آپ نے دیکھا لائف انشورنس، کون کون واقف ہے لائف انشورنس سے؟ میں نے ٹرائی کی کہ لائف انشورنس جو ہے وہ کسی بزرگ کی ہو، تو لائف انشورنس والوں کا اصول ہے کہ ینگ لوگوں کی لائف انشورنس ہو سکتی ہے لیکن بڈھوں کی نہیں، جو 60 یا 65 سال سے اوپر ہو گئے، جو 70 سال سے اوپر ہو گئے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پیسہ دینا پڑ جائے گا، اس نے تو جلد مر جانا ہے. اور جو مرنے والا ہوتا ہے لوگ اسے بتاتے تو نہیں ہیں، جیسے پادری صاحب بتا رہے تھے، ان کے بیٹے جو ہے وہ خفیہ تیاریاں کرتے ہوتے ہیں. اے پاجی بیمار ہو گیا، دل دے وال بند نے، اسی پیسے کمانے نے انہوں دے کے، انہوں ادھار نہ دینا. اے بندہ مر گیا تے ایتھے بیوہ ہو جائے گی، اے کتوں واپس کرے گی، اس کو پیسے نہیں دینا، اس کے اوپر پیسے نہیں لگانا. اور یہاں پر یوسف کو دیکھیں، وہ اپنی قیمتی قبر جو ایک غار میں بنی ہوئی ہے وہ یسوع مسیح کو دینے کے لیے تیار ہے. سنیں، میں جس بات پہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں، سنیے. وہ کس پر پیسہ لگا رہا ہے؟
دفنانے پر. کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ دفن کر رہا ہے. کتنا بھی لگایا اس نے, وہ اس کو دفن کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں خداوند کو دینا ایسے ہی ہے جیسے پیسہ دفنانا ہے. واپس نہیں آتا, دفن ہو جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز دب گئی ہے, دفن ہو گئی ہے, قبر میں چلی گئی ہے, وہ واپس نہیں آئے گی. اس لیے یسو تے پیسہ نہ لاؤ, بچیاں تے لاؤ, انہاں دے فیوچر تے لاؤ, کار تے لاؤ, باہر جان تے لاؤ. اے پھر بھی بہن رادھیکا واپس آندا ہے. لیکن جو پیسہ دفنا دیا جائے وہ واپس نہیں آتا. کچھ لوگ خداوند یسوع کو اس لیے نہیں دیتے کہ جو یسوع کو دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. لیکن جو کچھ یوسف دے رہا ہے, اس نے جان لیا کہ یسوع دفن ہوا نہیں رہا. جن کو آپ دیتے ہیں وہ مر گئے ہیں اور ان کا پیسہ واپس نہیں آتا. لیکن جو کوئی یسوع کو دیتا ہے, جیسے یسوع جی اٹھا ہے, ان کا سب کچھ واپس آتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دے دیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ہی دفن ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہی مرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جی اٹھتے ہیں. اسی بات کے بارے میں فلپیوں 3:10 میں لکھا ہے کہ معلوم کرو. آمین. معلوم کیا کیا ہے کہ اس کو دینا دفنانا نہیں ہے. ابھی جو آپ نے ہدیہ ڈالا ہے, اے گیا تے گیا نہیں, وہ 100 گنا واپس کرتا ہے. آمین. جو کچھ ہم خداوند یسوع کو دیتے ہیں وہ دفن نہیں ہوتا. وہ دفن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, جب تک گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا, پھل نہیں لاتا. تھوڑی دیر کے لیے تو مرتا ہے, دفن بھی ہوتا ہے, لیکن مرا ہی نہیں رہتا. یسوع مسیح اسے جی اٹھاتا ہے. آمین. یہ آپ کی زندگی کا پروسیس ہے. موت ہے, وہ کہتا ہے موت کو معلوم کرو. موت ہے, دفنانا ہے ہم نے. ہم مرتے بھی ہیں, دفن بھی ہوتے ہیں. شاید کوئی مذہب کہتا ہو بڑے موم بتیاں لے کے نعرے لاندے ہو یسوع جی اٹھیا, مار دیتے پھر بھی ہو. دنیا کے سارے لوگ مرتے ہیں, دفن بھی ہوتے ہیں. یسوع بھی مرا, دفن بھی ہوا, لیکن یسوع جی اٹھا. یسوع جی اٹھا. یسوع جی اٹھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو ہماری زندگی مرے گی بھی, دفن بھی ہوگی, لیکن بالکل یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے گی. آمین. کیونکہ وہ جی اٹھا ہے. ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں ہم جی اٹھا ہے, ہم جی اٹھیں گے کیونکہ ہمارا یسوع جی اٹھا ہے. آمین. دوسرا کوئی نہیں یہ کہہ سکتا, اس کا دل گھبرائے گا, اسے چکر آئیں گے کہتے ہوئے, ہمیں نہیں آئیں گے. ہمارا شوگر لو نہیں ہوگا کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے. آمین. So remember, second thing. So بہت سارے موت کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں. They think it is dead. وہ سوچتے ہیں یہ مردہ پن ہے. اور کئی لوگوں کا موت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کا بھی موت ہو جاتی ہے. بہت سارے شاگردوں کی موت ہو گئی, ان کے ایمان کی موت ہو گئی. جیسے یسوع کو دفنایا, شاگرد بہت سارے تتر بتر ہو گئے, سوچنے لگے اب ہم کیا کریں گے. کئی مرتبہ کچھ لوگوں کی زندگی میں جب موت آتی ہے, ان کی زندگی میں امید ختم ہو جاتی ہے. سنیے میری بات کو, آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں, ہمسایوں میں, کالونیوں میں ایسا ہوا ہوگا. جب کئی موت آتی ہے لوگوں کا ایمان بھی مر جاتا ہے. سو موت کے ساتھ اپنے ایمان کو نہ دفنائیں, اسے فنش نہ کرائیں, اس کو واپس لائیں, کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اور میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں کیونکہ میں کلام سے بھرا ہوا, تو میں نے کہا میں جلدی جلدی آپ کو یہ دوں. میں آپ کو جلدی سے دینا چاہتا ہوں. ریممبر, کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. ایک اور انجیل میں سے اس ورس کو پڑھیے, لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 13 سے 24ویں آیت ہے, اور آپ اسے گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات میں نے آپ کو موت کے بارے میں بتایا, دوسری بات دفن ہونے کے بارے میں, تیسری بات جی اٹھنا. ایک دوسرے کو کہیں جی اٹھنا, لیکن اسے کہیں موت, دفن ہونا اور جی اٹھنا.
ये प्रोसेस है। आमीन। लोगों का एंड कहां से होता है? मौत, दफनाना, खत्म। लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी इसमें खत्म नहीं होती। मौत है, दफनाना है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? और जी उठने से पहले दफनाने पर क्या हुई थी? खामोशी। दफनाने पर क्या हुई थी? लेकिन जी उठने पर खामोशी टूट जाती है, क्योंकि यीशु जी उठा है। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु जी उठा है। सब कहे यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसके जी उठने ने हमारी खामोशी को तोड़ दिया है, शागिर्दों की खामोशी को तोड़ दिया है, फरिश्तों की खामोशी को तोड़ दिया है, और हम सब बोल रहे हैं कि यीशु जी उठा है। आमीन। तो आपकी भी खामोशी टूट जानी चाहिए, क्योंकि यीशु जी उठा है। और आपको पता है, इसको नॉर्मल ना देखें, इसको नॉर्मल ना देखें, इसको देखें जो मरा था, जो दफन हुआ था, वो जी उठा है। आपकी वो उम्मीद जो मरी थी, आपकी वो चीज जो दफन हो गई थी, वो यीशु मसीह उसे जिंदा करने के लिए जी उठा है। आपकी कोई चीज दफन हुई नहीं रहेगी, कोई चीज मरी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु जी उठा। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। एंड आई एम टेलिंग यू, अब आपने उसको पहचानना है। आमीन। चौथा पॉइंट क्या है? जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मैं भी तेजी में हूं, आप जल्दी में, मैं भी जल्दी में हूं। चौथी बात बता रहा हूं, आपने यीशु को पहचानना है। यीशु जब जी उठ गया तो सारे क्या कर रहे थे? उसे क्या कर रहे थे? पहचान रहे थे। अगर आप यीशु को पहचान जाएंगे तो वो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। आमीन, आमीन। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.